أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الفاطمة بصحة مني سبقت. عزیزان گرامی، سب سے پہلے التماس سے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام مومنین کا اس مقدس مقام پر اپنی عبادات کے لیے چل کر آنا مالک اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور اور مقبول فرمائے، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں مصائب کے، مصیبت کے، یہ ایام ماہ محرم سے کم نہیں ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان اہل بیت علیہم السلام، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی کسی کی بھی ایک شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کم نہیں ہے۔ مالک ہمیں ان ایام سے استفادہ، استغفار، محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت مانگنے اور ان کی محبت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر گزار ہوں آغا قبلہ جہاں صاحب کا، جنہوں نے قدردانی کی ہے، اور زیادہ ٹائم نہیں ہے، فقط چند جملے فضائل اور ان کی معرفت کے اور چند جملے ان کے مسائل کے، تاکہ تو آنسو آ جائیں اور بروز قیامت ہم وہ آنسو ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے مالک خداوند متعال کی پاک اور لاغیر کتاب میں سے ایک سورہ، مکمل سورہ پڑھنے کی شرط حاصل کیا ہے۔ ایک وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت ایسا آتا ہے جناب رسول خدا پر بہت زیادہ غمگین اور محزون ہو جاتے ہیں جناب رسول خدا۔ کون سا وقت؟ جب دو اولادیں، دو بیٹے اللہ نے عطا کیے اور اللہ نے اپنی بارگاہ میں ان کو بلا لیا۔ خداوند متعال کی طرف سے جناب جبرائیل، جناب رسول خدا جب محزون ہوئے، جب غم زدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل کو نازل فرمایا اور کہا کہ جا کر میرے پاک حبیب کو، میرے پاک رسول کو تسلی بھی دو اور یہ آیات بھی پڑھ کر سنا دو۔ کون سی آیات؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ میرا رسول، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، ان قریب ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہاں تین باتیں کی ہیں جناب رسول خدا سے، تین باتیں، تین آیات۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، فصل لربک وانحر، اور اس کے بدلے میں، اس کے عوض تو نے کیا کرنا ہے؟ صلوات پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے۔ دو باتیں۔ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو لوگ مکے والے، مدینے والے، کفار جو بھی ہیں، جو تمہیں طعنے دیتے ہیں کہ یہ رسول ابتر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خود ابتر ٹھہریں گے۔ تین باتیں کی ہیں، لیکن یہاں کوثر میں دو چیزیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے۔ ایک کوثر وہ ہے جو آب کوثر ہم پیتے ہیں، ایک کوثر وہ ہے جو خصوصاً اللہ کی طرف سے جناب رسول خدا کو عطا کیا گیا، وہ تحفہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس میں کیا شباہت ہے؟ وہ آب کوثر اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں، اس کو بھی کوثر کہا گیا ہے،
इनको भी कौसर कहा गया है। लेकिन आब कौसर जब से जारी हुआ है ता कयामत जारी रहेगा, और आले रसूल जनाब रसूल खुदा से लेकर ता कयामत बाकी रहेगी। देखिए बहुत बड़ी बड़ी कौमें आई, बहुत बड़ी बड़ी नस्लें आई, खत्म हो चुकी हैं, लेकिन जनाब रसूल खुदा की जितनी भी आल है जनाब रसूल खुदा से लेकर ता कयामत बाकी रहेगी। फातिमा ज़हरा कौन है? फातिमा ज़हरा वो है जो उम्मे अदिया है, वो फातिमा ज़हरा जो अपने बाबा की भी माँ है। क्यों माँ है? उनका हुस्न और उनका अखलाक और उनका प्यार मोहब्बत जनाब रसूल खुदा से इतना ज्यादा था जो जनाब रसूल खुदा ने फरमाया कि ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी माँ है। अगर किसी जंग में खुदा न खास्ता कुछ जख्मी हो जाते जनाब रसूल खुदा जब वापस आते हैं सबसे पहले जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में जाते। जनाब फातिमा ज़हरा का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। वो फातिमा ज़हरा जो नबूवत और रिसालत को मिलाने वाली है, जो शख्सियत जो ज़ात रिसालत और नबूवत को आपस में मिलाती हैं, उसका नाम फातिमा ज़हरा है। मकाम और मर्तबा इस कदर है कि हदीस किसा में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब अपने फरिश्तों को देखा, जनाब जिब्राइल की तरफ देखा, जनाब जिब्राइल ने पूछा ये कौन है, तो मकाम में फातिमा याद दिलाते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया हूँ फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, वो फातिमा ज़हरा है और उनका बाबा है, उनका बेटा है, उनके बेटे हैं और उनका शौहर है। फातिमा ज़हरा के जरिए ही नबूवत का और फातिमा ज़हरा के जरिए ही इमामत का तारफ करवाया जा रहा है। आम इंसानों से नहीं करवाया जा रहा, फरिश्तों से करवाया जा रहा है, उस मखलूकात से जो मासूम है उनसे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जरिए तारफ करवाया जा रहा है। एक दिन जनाब सुलेमान जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दर के आगे से गली में झाड़ू लगा रहे थे। एक तखलिया जुमला तखलियाती जुमला मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक मकाम बयान करना चाह रहा हूँ। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा झाड़ू लगा रहे थे, एक बंदा आता है, आकर पूछता है सुलेमान क्या कर रहे हो? कहता है कि मैं अपना जो रोज का काम है वो कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है जनाब फातिमा ज़हरा के घर के आगे झाड़ू लगाना और उनकी साफ सफाई करना। वो शख्स जो तक ऐसे पूछता है कि सुलेमान क्या तू बता सकता है मकाम सिदरतुल मुंतहा कहाँ पे है? मकाम सिदरतुल मुंतहा। जनाब सुलेमान ने बगैर सोचे समझे कहा ये सामने वाला जो दरवाजा है सिदरतुल मुंतहा है। उसने कहा यार ओ बूढ़े तुम बहुत ज्यादा उम्र के हो गए हो, तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तुम सिदरतुल मुंतहा को ये कह रहे हो ये वाला मकाम, ये जो दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है, तुम्हारी अकल गैब हो गई है। जनाब सुलेमान मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया जिस सिदरतुल मुंतहा को तुम जानते हो वो कोई और है, जिसको मैं जानता हूं वो कोई और है। वो सिदरतुल मुंतहा वो है जहां जिब्राइल रुक जाता है, ये सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहां नबियों का सुल्तान रुक जाता है। वो सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहां पर फरिश्तों के पर जलने लग जाते हैं। जनाब सुलेमान फरमाते हैं ये सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहां फरिश्तों को पर मिल जाते हैं। तुम्हारे लिए वो सिदरतुल मुंतहा मकाम होगा, मेरे लिए ये मकाम सिदरतुल मुंतहा है। इससे आगे मैं नहीं जानता क्या है, इससे आगे फरिश्ते नहीं जानते क्या है, इससे आगे अंबिया और रसूल नहीं जानते इस दरबार से आगे क्या है। वो मकाम भी वही है कि जहां फरिश्ते आगे नहीं जानते क्या है। इसी मकाम को देखते हुए खुदावंद मुतआल ने इससे भी बड़ा मकाम जनाब फातिमा ज़हरा को अता फरमाया। जैसे आगा फरमा रहे थे कि एक दिन जनाब जिब्राइल जनाब रसूल खुदा की बारगाह में हाजिर हुए तो फरमाया कि जनाब फातिमा ज़हरा से पूछकर बताएं क्या चाहती हैं। तो इबादत के साथ साथ मैं एक जुमला आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जनाब फातिमा ज़हरा मुसल्ले पे बैठी हुई थी और मुसल्ले पे ही थोड़ा गिरिया किया और कहा कि ऐ रसूल, ऐ मेरे बाबा, अपने अल्लाह से कह दीजिए जो तुम्हारा भी खालिक है मेरा भी खालिक है, जो तुम्हारा भी अल्लाह है मेरा भी अल्लाह है। जब ये पूछा जा रहा है कि मेरी ख्वाहिश क्या है, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि तेरी उम्मत के
وہ گناہگار بندے جو اس دنیا جہاں میں اس دنیا میں گناہ کرتے ہیں مقام میں شفاعت مجھے عطا کیا جائے، تاکہ میں قیامت والے دن وہ مومنین جو یہاں پر گناہ کرتے ہیں، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں جو بھی ہیں، ہر بندہ گناہ کرتا ہے لیکن مقام شفاعت دلا دے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس۔ ایسے ہی وہ بات جو اعلیٰ صاحب نے عرض کی ہے کہ جناب امام زمان علیہ السلام نے جناب امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ میری جدہ جناب فاطمہ زہرا میرے لیے اسوہ عبادت کے لحاظ سے بھی ہے، اور ایک اسوہ میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ اسوہ یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان جو فرق کرنے والی ذات ہے وہ جناب فاطمہ زہرا۔ کیسے حق و باطل واضح کر دیا ہے اس دنیا میں، حق و باطل جناب رسول خدا اسوہ ہے اپنی جگہ ہے، وہ بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، بالکل ہیں، لیکن اس میں جناب رسول خدا کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ کافر یعنی کفر سے مسلمان تو ہو گیا ہے، لیکن رسول اللہ کا کلمہ جو ہے وہ منافق کی پہچان نہیں کراتا۔ منافق کی پہچان کی جاتی ہے محبت فاطمہ زہرا ولایت علی امام زمان علیہ السلام کے لیے جناب فاطمہ زہرا اس لیے اسوہ ہے کہ انہوں نے جناب امام زمان کے لیے وہ جو دشمن ہیں وہ علیحدہ کر دیے ہیں۔ یہ امام زمان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے تو کون منافق ہے، جو فاطمہ زہرا کا ماننے والا ہے وہ امام زمانہ کا ماننے والا ہے، جو فاطمہ زہرا کو سچا اور صدیقہ نہیں مانتا وہ امام زمانہ کا دشمن ہے۔ وہ اسوہ قرار پائی ہے فقط اس لیے کہ وہ منافق اور مسلمان کو علیحدہ کر سکے۔ سوال پڑے محمد یہ جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے، جیسے میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب رسالت ہو گئی، یعنی رسالت کا کام ہو گیا، نبوت کا کام ہو گیا، چند بندے جو ہیں وہ مل کر مسجد نبی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ اے رسول خدا تم نے ہمارے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، ہم اپنی طرف سے آپ کو کچھ عطا کرنا دینا چاہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ تحفے آپ کی خدمت میں دینا چاہتے ہیں۔ کس کے عوض؟ وہ خدمات، وہ دین کی خدمات جو آپ نے اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا دین ہم تک پہنچایا ہے، اس کے عوض ہم آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں۔ جناب رسول خدا خاموش ہو گئے، فوراً ہی آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے اس دین کے عوض کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط اور فقط محبت اہل بیت چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس محبت اہل بیت کا مان رکھتے ہوئے کاش امت ان سے محبت کر لے۔ جناب رسول خدا کو گئے ہوئے یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت مشکل ہے۔ ان ایام میں مولا کائنات جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے بہت زیادہ پریشان تھے۔ جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے اس مدینے میں رہنے والے جو لوگ ہیں نا وہ آپ کو سلام نہیں کرتے، وہ آپ کو توبہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں مانتے۔ جناب رسول خدا بہت گریہ کیا، جناب مولا کائنات نے بہت گریہ کیا۔ گریہ کرنے کے بعد اپنے دل سے آواز نکالتے ہیں، کہتے ہیں فاطمہ بات اس تک ہوتی تو پریشانی نہیں تھی، بات اس سے بڑھ گئی ہے، میں سلام کرتا ہوں، مسلمان مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، مسلمان مجھے سلام کا جواب تک بھی نہیں دیتے۔ ان ایام میں تاریخ میں آیا ہے کہ ان ایام میں جناب فاطمہ زہرا اور مولا کائنات ایک دوسرے کے سہارا لے کر مدینے میں جاتے اور ہر ایک دروازے کو کھٹکھٹاتے اور پوچھتے کہ ہم کون ہیں، کیا تم ہمیں جانتے ہو؟ اے اہل مدینہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ ہر کوئی کہتا جی ہم جانتے ہیں، یہ رسول کی بیٹی ہے، تم رسول کے داماد ہو،
تم رسول کے چچا زاد ہو۔ پھر کہتے کیا تم خم غدیر کو بھول گئے ہو؟ کیا تم نے یہ بلا دیا کہ خم غدیر پر رسول خدا نے اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ کہتے ہیں اے علی ہم جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ ہم پر مجبور ہیں، ہمارے اوپر ظالم لوگ آ گئے ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ یار میں ہوں تمہارے ساتھ، میرا ساتھ تو لیکن ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک تاجر ہے، شام کے رہنے والا ہے، مگر چند جملے مسائل کے اور آپ کی زحمات تمام کرتا ہوں۔ شام کا رہنے والا تاجر ہے، آتا ہے مدینے میں، جیسے مدینے میں داخل ہوا اسی دن یعنی 3 جمادی الثانی کیا کہتے ہیں 3 جمادی الثانی سے پہلے یہ آتا ہے اس دن جس دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو چلایا گیا۔ یہ آ کر پوچھتا ہے، ایسی شہر مدینہ میں دھواں اٹھ رہا تھا، اس نے آ کر پوچھا ہے سلیمان میں نے سنا ہے کہ جناب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور میں نے سنا ہے دین محمدی میں 3 دن تک جس گھر میں فوت ہو جائے، جنازہ ہو جائے، 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، یہ جناب رسول خدا کے گھر سے دھواں کیسا اٹھ رہا ہے؟ جناب سلیمان بہت گریا کیا، گریا کرنے کے بعد کہتے ہیں کاش تم نے وہ وقت نہ دیکھا ہوتا جب جناب رسول خدا کے دروازے کو آگ لگائی گئی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زخمی کیا گیا۔ میں نجف اشرف نے ایک عالم دین سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے روایات پڑھی ہیں کہ 7,000 تک عربی بدو انہوں نے منگوائے ہوئے تھے فقط فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو جلانے کے لیے۔ بس ایک وقت ایسا آیا مومنین کہ یہ الفت لعین اور ثانی لعین مجمع کو اکٹھا کر کے جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ گئے۔ دروازے پہ جانے کے بعد انہوں نے آگ لگائی۔ روایت میں آیا ہے کہ جب دروازہ جلا ہے اس میں سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوا ہے، فاطمہ زہرا اس دروازے کے اس پیچھے تھی، اس لعین نے اس میں سے ایک چھوٹی سی تلوار نکالی اور اس سے ضربیں لگانا شروع کی، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جل گیا۔ جناب فاطمہ زہرا زخمی ہو گئی، اور زخمی ہونے کے بعد ایک لعین نے آگے دھکا دیا، دروازہ جناب فاطمہ زہرا کے پہلو میں آ گیا۔ اللہ ایک وقت ایسا آیا، بس میں ایک اور مسئلے کو ختم کرتا ہوں، ایک وقت ایسا آیا بس جناب مولا کائنات نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے کو لے کر چلے، بس میں نہیں پڑھتا کہ پیچھے کیا ہوا، بس قبر کے حوالے کیا، 2 بازو باہر آئے، مولا کائنات نے خوب گریہ کرنے کے بعد جناب رسول خدا سے فرماتے ہیں مجھے معاف کرنا، میں نے تمہارے امانت کو اچھی طرح سے نہیں سنبھال رکھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہ لعنت اللہ علی اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يا محمود بحق محمد المصطفى، يا على بحق يمين المصطفى، يا فاطمة بحق فاطمة الزهراء، موسم بحق حسن المجتبى، يا خليل احسان بحق الحسين سيد الكربلاء، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رایا سب کا محمد رہے بیت محمد کا یہ قریب عبادت آپ کی بارگاہ ہے علی میں منظور و مقبول فرما۔ میرا مالک سب کا محمد رہے بیت محمد کا، میرا مولا یہ ذکر اذکار و عزت کا ہے تمام مسائل مومنین کے چند آنسو آپ کی بارگاہ ہے علی میں منظور و مقبول فرما۔ میرا مالک سب کا محمد رہے بیت محمد کا، جتنے مومنین مومنات بزرگان بچے جوان اس جہاں سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ میرا مالک ہمارے ابا و اجداد کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور آل محمد سے منور فرما، ان کا برزخ کا سفر آسان فرما، روز قیامت لوائے ہم کا سایہ نصیب فرما، شفاعت محمد وآل محمد نصیب فرما، خصوص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما۔ میرا مالک صدقہ محمد رہے بیت محمد کا ہمارے گھروں پر رحمت و برکات کا نزول فرما۔ میرا مالک صدقہ کا محمد رہے بیت محمد کا جتنے مومنین مومنات مریض ہیں شفا کام رواز فرما۔ میرا مالک صدقہ محمد رہے بیت محمد کا زبانی رسید الشہداء نصیب فرما، حج بیت اللہ کی طاقت عطا فرما۔ میرا مالک صدقہ محمد رہے بیت محمد کا ہماری آخری دعا ہے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور
فرما. میرا مالک ہمارے ملک کو تا قائم قیامت قائم فرما. میرا مالک دشمنان پاکستان کو نصف و نابود فرما. میرا مالک صدقہ محمد کا جتنے مومنین مومنات مومنین اس جہاں اس جگہ پر تشریف فرما ہے، دلی خواہشات رکھتے ہیں، جائز دلی خواہشات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. ان کی دلی خواہشات پوری فرما. ہمارے صدقہ محمد کا ایک مرتبہ دوبارہ کہتے ہیں، یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے میرا مولا.